یہاں سمجھیں دو مسئلے ہیں سمجھنے والے. ایک تو قرآن پاک کی کئی آیات میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا ہے؟ ہدایت کی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں اللہ ایک ہدایت والا بھیجتے ہیں. اور اسی طرح میرے مدنی پاک کے لیے بھی اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. اور یعنی بہت سارے مقامات ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہدایت تو صرف اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو ہدایت ملتی ہی نہیں، چاہے پیغمبر کتنا زور لگائے. حضور پاک نے ابھی طالب کے لیے کم دعائیں کی، یعنی آپ نے ہر ممکن طریق سے کوشش کی کہ ابھی طالب ایمان لے آئے، لیکن نہیں لے آئے. جب حضور کو غم ہوا تو بجائے تسلی دینے کے تنبیہ آ گئی کہ انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے کہ جس کو دوست رکھیں محبوب رکھیں اس کو ہدایت دے، تمہارے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی محنت کی ہے اپنے والد کے لیے، بار بار سمجھایا، قوم کو سمجھایا، پریکٹیکل طور پہ دکھایا کہ اچھا ان ستاروں کو خدا مانتے ہو، اچھا وہ دیکھو ستارے تو ڈوب گئے. اچھا چاند کو خدا مانتے ہو، دیکھو چاند بھی بے نور ہو گیا. اچھا سورج کو خدا مانتے ہو، سورج تو مغرب میں ڈوب گیا. تو جو ڈوب جائے بے نور ہو جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا؟ اور اپنے والد کو بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے کلامیں موجود ہے کہ یا ابت یا ابت یا ابت، اے میرے ابا اے میرے ابا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. میرا ابا آپ اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. ولا یغنی عنک من اللہ شیئا، اور یہ آپ کا کوئی نفع بھی نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے. یا ابت لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. بتوں کی عبادت یا غیر اللہ کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہوتی ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اور اسی طرح فرمایا کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے مجھے علم دیا، مجھے نبوت دی ہے، آپ غلط راستے پہ نہ چلیں. اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں پھر اللہ کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے دوست بن کے رہیں. لیکن باپ نے ایک بھی نہ سنی، ایک بھی نہ مانی، بلکہ الٹا اپنے بیٹے کو تحدید کی اراغب عن آلہتی یا ابراہیم، تم میرے آلہہ سے نفرت کرتے ہو، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ماروں گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے اور کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اچھا ابا جان السلام علیکم، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا. انہی آیات سے اور دیگر آیات سے فقہا نے ایک مسئلہ سمجھا ہے. یاد رکھیں ہمیشہ کہ فقہا جتنے ہیں ائمہ اربعہ ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، وہ مسئلہ اپنی جانب سے نہیں کہتے ہیں، وہ قرآن کے آیات سے مفہوم سے مسئلے کو اخذ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں.
اصل ان کے سامنے بھی قرآن اور سنت ہوتی ہے. یہ جاہلوں کی بات ہے. اور یہ امام تو نعوذ باللہ نبی کی حدیث کے خلاف، جو نبی کی حدیث کی مخالفت کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، تو امام کیسے بنے گا؟ یہ جہالت ہے، بغض ہے. اب دیکھیں انہوں نے اسی سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی مقام پہ تمہاری برادری، تمہارا گھر، تمہاری قوم تمہیں اللہ کی توحید پہ قائم نہیں رہنے دے تو اس علاقے کو چھوڑ دو، ہجرت کر. قال انی مہاجر الی ربی. اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس علاقے میں یا جس محلے میں تم رہتے ہو اس محلے میں گناہوں کا اڈا بن گیا ہے، زنا ہے، شراب ہے، نشہ ہے، بے حیائی ہے، ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتے نکل جاؤ. اگر تم خاموش رہے اور برائی کو نہ روکا تو اللہ کا عذاب تمہیں بھی پکڑ لے گا. ایک آدمی کے دوست ہیں شراب پیتے ہیں، یہ نہیں پیتا لیکن ان کے ساتھ دوستی ہے، گویا یہ بھی پیتا ہے، اس کا بھی اتنا بڑا گناہ ہے جتنا پینے والوں کا. اسی لیے ایک روایت میں ہے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ فلاں بستی پر عذاب اتار دو، تو جبریل نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ اس میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو عابد ہے، زاہد ہے، 24 گھنٹے آپ کے ذکر میں مشغول ہے، اس کے بارے میں کیوں؟ فرمایا اس پر بھی عذاب اتارو. یا اللہ تیرا بندہ ہے، فرمایا ہاں میرا بندہ ہے، لیکن اس کو برائی دیکھتے ہوئے کبھی ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑا، اپنی کرتا رہا لیکن برائی سے کسی کو روکا ہی نہیں. اب اس پر عذاب آئے گا، پھر قیامت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے. تو اسی لیے یہ حکم ہے کہ اگر آپ کے دوست ہیں، روم میٹ ہیں، وہ سگریٹیں پیتے ہیں، وہ تاش کھیلتے ہیں، وہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، ورنہ تم انہی میں شمار ہو، چاہے تم نہ بھی کرتے. ایک مسئلہ تو یہ نکلا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انبیاء ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر ان کو ہادی بنا کے بھیجا ہی کیوں گیا؟ اللہ کا قرآن اگر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا پھر قرآن اتارا کیوں گیا؟ اللہ کے نبی اگر اپنے چاچے کو بھی ہدایت نہیں کر سکتے تو پھر ان کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا کیوں گیا ہے؟ اور کیوں حکم دیا گیا کہ آپ ہدایت کریں؟ تو مسئلہ سمجھیں. ایک ہے ہدایت، اچھی طرح دماغ میں بات بٹھائیں، اور ایک ہے توفیق ہدایت. اس کو منطق کے علماء تو یوں کہتے ہیں کہ ایک ہدایت ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب. کیا مانا؟ کسی بندے نے پوچھا بھئی صفا مروہ کی طرف، انہوں نے کہا ایسے چل جاؤ ادھر ہی ہے، تو یہ ہدایت تو ہے کہ اس نے ہدایت کر دی، راستہ بتلا دیا. اور ایک ہدایت ہوتی ہے ایصال الی المطلوب. اس نے کہا صفا مروہ کا، انہوں نے کہا بھائی میں تمہیں دکھاتا ہوں، ہاتھ پکڑ کے جا کے صفا پہ کھڑا کر دیا. تو ایک جو راستے دکھانے والی ہدایت ہے وہ پیغمبر کا کام ہے، قرآن کا کام ہے، علماء کا کام، لیکن منزل مقصود میں پہنچانا اللہ کا کام. ورنہ لاکھ زور لگاتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنی مرضی آپ دیکھیں نا جی، اکثر علماء کے بیٹے اللہ ہدایت دے اور پیروں کے بیٹے اکثر نعوذ باللہ گمراہ ہوتے ہیں. وہ اپنی اولاد کو ہدایت نہیں کر سکتے، تمہیں کیا ہدایت کریں گے؟ وہ تو اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کر سکتے، وہ اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کر سکتے، تو تمہیں کہاں سے تمہاری اصلاح کر دیں گے؟
اور ان کے نافرمان ہونے کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری برادری کا جو طبقہ ہے نا، وہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا. کسی نے پیسے دیے جیب میں ڈال لی، پتہ نہیں وہ زکوٰۃ کے ہیں، صدقات کے ہیں، خیرات کے ہیں، ہدیے کے ہیں، آ گئے جیب میں ڈال لیا، کھا لیا. کسی نے کھانا بھیج دیا، کھا لے، پتہ نہیں کہ نیاز ہے کیا ہے، غیر اللہ کے نام پہ پکی ہوئی ہے. جب یہ چیزیں وہ احتیاط نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ اولاد میں نافرمانی آ جاتی. اگر آپ کا رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو، کبھی اولاد نافرمان نہیں ہو سکتی. جب بنیاد ہی غلط ہو، باپ حقہ پیتا ہو، سگریٹ پیتا ہو، تو بیٹے کیوں نہیں پیئیں گے؟ ماں جناب بڑھاپے میں جا کر بھی فلمیں دیکھتی ہو تو پھر بچیاں ماڈل کیوں نہیں بنے گی؟ یہ قاعدہ. تو اب مسئلہ سمجھیں، ہدایت کرنا اور بات ہے، ہدایت دینا اور بات ہے. یوں سمجھ لیں، انبیاء کا کام ہدایت کرنا ہے. ساری زندگی حضور قوم کو ہدایت کرتے رہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس. ہدایت دینا الگ چیز ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن کتنے آدمی مسلمان جو ایک کشتی میں آ گئے؟ 40 آدمی. ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ ہدایت کرنا الگ بات ہے، ہدایت دینا الگ. اب علماء کا کام، تبلیغ والوں کا کام کیا؟ ہدایت کرتے رہے. باقی ہدایت دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں. اور مانگتے بھی رہیں اللہ سے. جب آدمی اللہ سے فریاد کرتا ہے، رو رو کے مانگتا ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. ایک مسئلہ تو یہ تھا. اور دوسرا مسئلہ اس سبق میں یہ سمجھیں کہ یہاں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم ہر پیغمبر جو بھیجتے ہیں اس قوم کی، ان کی اپنی زبان کے اندر بھیجتے ہیں. سیدھی بات تو یہ ہے نا جی کہ اگر قوم عربی ہے اور پیغمبر اردو بولنے والا ہو تو وہ کیا سمجھیں گے؟ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ نبی رسول قوم کی زبان کے اندر بھیجا جائے تاکہ ان کو بات سمجھا سکے. بات تو صرف اتنی ہے اور بڑی آسان بات، اور ایک عقل کے مطابق بھی ہے. کیونکہ جب آپ ان کی زبان میں بات کرتے ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں. ہمارے اپنے ضلع میں مدرسہ ہے، ہمارے اپنے سمجھیں عزیز ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں. حضرت مولانا شریف اللہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب تھے رحمۃ اللہ، بستی گولویاں سے، بڑے علماء میں تھے یہ لوگ. پھر انہوں نے بستی چھوڑ کے شہر میں ایک مدرسہ بنایا تھا. اللہ نے ان کو زمین بھی بہت دی تھی، ذمہ دار بھی بڑے تھے، عالم بھی بڑے تھے. میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بڑی عنایت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے والد صاحب کی وجہ سے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے وہاں مدرسہ بنایا. اب ہمارے ڈویژن میں تقریباً، بلکہ ڈویژن نہیں بلکہ صوبہ پنجاب میں دورہ حدیث میں اتنے طالب نہیں ہوتے جتنی ان کے مدرسے میں ہیں. مولانا فوت ہو کے ان کے بیٹے ہیں مفتی کریم اللہ صاحب. وجہ کیا ہے کہ زیادہ تر ان کے مدرسے میں آتے ہیں بلوچ، مکران سے، بلوچستان سے، ان علاقوں سے، زاہدان سے، اور وہ ان کو بلوچی میں پڑھاتے ہیں. لہٰذا سارے بلوچ طالب تو وہیں جاتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں تو نہیں آتے، کیونکہ ہم ان کو ان کی زبان میں نہیں پڑھا سکتے. اس لیے وہاں ماشاءاللہ 300 350 طالب دورہ حدیث میں ہوتا ہے.
الحمدللہ ہمارے اکابر نے جو مدرسے بڑھے جیسے کوڑا کھٹا کے وقت 1300 طالب دور حدیث میں ہوتا ہے. بڑی چیز ہے, بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی. ہم تو اس کا شکریہ ہی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمارے اکابر سے کتنا کام لیا. پورے انڈو پاک میں کوئی قصبے پہ نظر ڈالیں, کوئی جگہ نہیں جہاں علماء حق نے اپنا ڈیرا نہیں لگایا اور باطل سے ٹکر لی ہے. قادیانیہ سے ٹکر لی, شیعہ سے ٹکر لی, فرقہ باطلہ سے ٹکر لی, وقت کے باغیوں سے ٹکر لی, قربانیاں دی, تکلیفیں اٹھائیں, لیکن حق پہ جمے رہے. یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ رسول ان کی قوم میں ان کی زبان میں آئے گا تاکہ بات سمجھ سکے. یہ آسان بات تھی, لیکن دشمنوں نے اس میں بھی ایک مسئلہ نکال دیا. انہوں نے کہا یہودی ہو, سب سے پہلے یہودی ہے نا, سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی ہے. یار تم کچھ کر تو نہیں سکتے ہو, نہ تم کچھ کر سکتے ہو نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ تہجد کے وقت 2 نماز پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ اسلامی ملکوں کو یہودیوں کی سازش سے بچائے. یہ بڑی مکار, بڑی عیار قوم اور اتنے بدبخت ذہین ہیں کہ دنیا کے ہر فیلڈ کا جو جینیس آدمی ہوگا نا اس کو یہودی لے لیں گے کسی بھی شکل میں, چاہے وہ کھلاڑی ہو, چاہے وہ مولوی ہو, چاہے وہ سائنسدان ہو, چاہے وہ حساب دان ہو. اگر وہ اپنی فیلڈ کا جینیس ہے ہر حالت میں اس کو یہ خریدیں گے, کیونکہ جتنا ذہین آدمی ہوگا تو پھر آگے کام کرے گا نا. اب انہوں نے ایک ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ لیور آف اکانومی جو ہے نا جی, دولت کی جو چابی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. جب چاہیں ڈالر اوپر چلا گیا, جب چاہیں نیچے چلا گیا, ملک تباہ و برباد ہو گیا. اب جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب تمہیں کھانے ہی نہیں ملے گا, پانی نہیں ملے گا, روٹی نہیں ملے گی, جنگ مٹی لڑو گے. اب انہوں نے کہا کہ لڑو چھڑو نہیں, بس ان کو ستیہ ناس کر. اور جو ان کی چال کو سمجھ جاتا ہے نا, اگر ہاتھ نہ آئے پھر اس کو نمونہ عبرت بنا دے. اچھا تم ہماری باتوں کو سمجھ گئے ہو, ٹھیک ہے ہم تمہیں بس دکھاتے ہیں تماشا. یہ سب ان کی گیم ہے. وہ زبردست کھلاڑی ہے. اتنی سی قوم ہے ساری, بنو اسرائیل جو ہیں صہیونی, یہ اتنی سی قوم ہے. یعنی عرب ملک کٹھے ہو کے بیٹھ جائیں نا, ان کی طرف رخ کر کے پیشاب کریں نا, تو یہ سب بہہ جائیں. لیکن کٹھے ہوں گے تو پیشاب کریں گے, کٹھے ہونے ہی نہیں دیتے. ان کو آپس میں لڑائی رکھتے ہیں. تو اب انہوں نے ایک مسئلہ نکال لیا ہمارے خلاف. انہوں نے کہا جی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر نبی ان کی قوم کی زبان میں بھیجتا ہوں. تو محمد مصطفیٰ عربی ہیں تو صرف عربوں کے نبی ہیں, باقی کے نبی کیوں ہیں؟ ان کو عربی زبان دے کے بھیجا گیا ہے, قرآن عربی میں بھیجا گیا, تو لہذا عرب کے نبی ہوئے نا. لیکن وہ بدبخت یہ فرق نہیں کر سکے کہ قوم ہونا الگ بات ہے اور امت ہونا الگ بات ہے. جانتے ہوں گے لیکن بڑی خبیث مخلوق ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ نہیں جانتے ہوں. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس, ان کی یونیورسٹیوں میں دورہ حدیث پڑھایا جاتا ہے یہودیوں میں. تمہارا تو ہر بڑا آدمی کا بیٹا جو ہے نا جی وہ انگریزی سکول میں پڑھتا ہے نا, وہ مسجد میں جانا ہی توہین سمجھتا ہے کہ یار چھوڑو ملا کے پاس بھیجیں گے, ملا ہی بن جائے گا اور کیا کرے گا, روٹی ہی مانگتا پھرے گا. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے 4 سال کا
ایک باپ اس کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاتا ہے کہ مولوی صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ چلو قرآن پڑھ لے گا، ہماری مغفرت کی دعا کر لے گا، اس کے دماغ میں کوئی اس کی نوکری یا تنخواہ نہیں ہوتی، کیونکہ مولوی کو کون نوکری دے گا یا تنخواہ دے گا؟ زیادہ جو ہے مسجد میں امام بن جائے گا اور کیا ہو جائے گا۔ اور جو اپنے بیٹے کو اسکول لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، میرا بیٹا یہ کرے گا، وہ کرے گا، بڑا افسر بنے گا، ICS کا امتحان دے گا اور ہمارا پورے علاقے پہ کنٹرول ہوگا۔ فرمایا اللہ بھی الٹ معاملہ کرتے ہیں۔ وہ جو دین پڑھنے والے ہیں اگر وہ اذان بھی دے دیں تو 10 گھروں سے روٹی آ جاتی ہے، یہ ڈگریاں لے کے بھی جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے، نوکری نہیں ملتی۔ اللہ بھی ان کے ساتھ الگ معاملہ کرتے ہیں۔ جن کو یہ ملا مولوی سمجھتے ہیں نا، بڑے بڑے ایم ڈبل ایم PhD ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کہیں نوکری اچھی لگ گئی تو رشوت کھانی شروع کر دی، عاقبت بھی خراب، دنیا بھی خراب۔ تو اس لیے یاد رکھو، ایک ہے قوم، ایک ہے امت۔ قوم میرے مدنی کی عرب ہے، زبان عرب ہے، قرآن عربی ہے، لیکن امت ساری کائنات ہے۔ اس لیے دوسری جگہ پہ فرما دیا کہ میرے مدنی اعلان کر دو، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اور سارا قرآن کھول کے دیکھیں، ہر پیغمبر نے جب خطاب کیا یا قوم اعبدوا اللہ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ وہ ہمیشہ قوم کو خطاب کرتے رہے، لیکن میرے مدنی کو جب اللہ نے بھیجا تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، پوری دنیا کو خطاب، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اسی لیے حضور نے انس و جن کو خطاب کیا کہ یا معشر الانس والجن، سب کو خطاب، چونکہ آپ جیسے انسانوں کے نبی ہیں، جنوں کے بھی آپ نبی ہیں، اور آپ کی نبوت بھی قیامت تک ہے، چونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ۔ تو اسی لیے یاد رکھیں، ایک قوم ہے اور ایک امت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کی زبان ہوگا تو کھول کے سمجھائے گا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دیں، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے دیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم، یہ اللہ کا لطف احسان ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ ان کے لیے ان کی زبان والا نبی بھیجتے ہیں، لِيَفْهَمُوا أَنْهُمْ مَا يُرِيدُونَ وَمَا أُرْسِلُوا بِهِ إِلَيْهِمْ، تاکہ اس کی بات کو سمجھ سکیں اور وہ پیغمبر کیا کہتے ہیں جان سکیں۔ كما روى الإمام أحمد حدثنا وكيع عن عمرو بن زر قال قال مجاهد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه، اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنے اس قوم کی لغت کے اعتبار سے بھیجا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اے بعد البیان و اقامت الحجت علیہم، اتنے واضح بیان کے بعد، اللہ کے پیغمبر کے آنے کے بعد اب بھی اگر کوئی ایمان نہ لے آئے، میرے اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہیں گمراہ کریں،
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى الْحَقِّ. کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب ہے. الَّذِي مَا شَاءَ كَانَ، جو چاہے وہ ہوگا. وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو نہ چاہے نہیں ہوگا. الحکیم، وہ حکمت والے ہیں. فِي أَفْعَالِهِ فَيَذِلُّ مَن يَسْتَحِقُّ الْإِذْلَالَ وَيَهْدِي مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ. وہ جس کو گمراہ کرتے ہیں وہ اسی کے لائق ہوتا ہے، اور جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ اسی کا مستحق ہوتا ہے. وَقَدْ كَانَتْ حَدِيثٌ فِي خَلْقِهِ أَنَّهُ مَا بَعَثَ نَبِيٌّ فِي أُمَّةٍ إِلَّا أَن يَكُونَ بِلُغَتِهِمْ فَاخْتَصَّ كُلُّ نَبِيٍّ بِإِبْلَاغِ رِسَالَتِهِ إِلَى أُمَّتِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ. وَاخْتَصَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأُمِّ رِسَالَةِ إِلَى سَائِرِ النَّاسِ. اللہ نے آپ کو ساری مخلوق کے لیے بھیجا ہے. کما ثبت فی الصحیحین، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم یعطیہن احد من قبلی. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 نعمتیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہیں. ایک نعمت کیا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. میں جب دشمنوں کے خلاف جہاد کرتا ہوں 1 مہینے کے سفر سے اللہ ان کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیتے ہیں. وجعلت لي الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین میری امت کے لیے مسجد بھی بنا دی، پاک بھی بنا دی کہ تیمم بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلی، اللہ نے مال غنیمت بھی میری امت کے لیے حلال کیا ہے، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت بھی حلال نہیں تھا. وأعطيت الشفاعة، اللہ پاک نے مجھے شفاعت کا حقدار بنایا ہے، قیامت میں میں شفاعت کروں گا. اور فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُرْسِلُ قَوْمَهُ خَاصَّةً، اللہ ہر نبی کو اپنی قوم میں بھیجتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے بھیجا ہے. وَلَهُ شَوَاهِدٌ وَوُجُوهٌ كَثِيرَةٌ. وَقَالَ تَعَالَى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا.